بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ اس لیے حق یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جائے یا آپ کے کانوں میں پڑ جائے تو ایک بار اگر کوئی لمبا درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو یہ چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے مومنو، میں اللہ رب العزت کی ذات خود اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، تو اے مومنو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیا کرو۔ دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ درود شریف کی فضیلت اور درود شریف کی افضلیت کتنی ہے۔ پہلے بھی کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بھی کام کیا کرتے تھے ان کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ضرور درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے تھے، اب ان کے ہاتھ میں کلاڑی ہے تو جیسے وہ ضرب لگاتے تھے لکڑی پر تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی مشورہ اس سے پہلے، اسی طرح کھانا پینا جو بھی ہے، اللہ کا نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول شکار کے لیے نکلے، وہ شکار کیا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے خشکی کا شکار، ایک ہوتا ہے تری کا شکار۔ وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، مچھلیاں۔ وہ سمندر کے کنارے گئے، اپنی کنڈی کو جیسے ہی دریا میں پھینکا تو اونچی آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے مچھلی کا شکار کیا، مچھلی کا شکار کر کے گھر آپ لائیں، اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو پکاؤ۔ اب وہ مچھلی کو تقریباً 1-2 گھنٹہ آگ پر رکھی مگر وہ مچھلی پک نہیں رہی تھی، اس کا جسم جو ہے نا وہ آگ نہیں لے رہی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ صحابی آئے گا، یا رسول اللہ یہ مچھلی کا میں شکار کر کے لایا ہوں تو یہ پک نہیں رہی، اس پر آگ نہیں اثر کر رہی۔ اللہ کے نبی نے عمل پوچھا کہ تیرا عمل کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ عمل یہ تھا کہ شکار کرنے سے پہلے میں نے درود شریف پڑھا۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ کا یہ عمل جو ہے، آپ نے جو درود شریف پڑھا نا، اس مچھلی نے اپنے کانوں سے وہ درود شریف سن لیا، لہٰذا دنیا کی آگ اس پر حرام ہے تو آخرت کی بھی اس پہ حرام ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مچھلی، ایک جانور جو دین اسلام کی مکلف نہیں ہے، جس پر یہ لاگو نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے، وہ دین پڑھے، نماز پڑھے، اس پہ نہیں ہے، مگر اس نے اپنے کانوں سے درود شریف سن لیا، اس پر آگ اثر نہیں کر رہی۔ تو مجھے یہ بتائیں اگر میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھیں گے اور عقیدہ ہمارا درست ہو تو یاد رکھنا دنیا کی آگ دور کی بات ہے، آخرت کی آگ ہم پر جو ہے نا، جہنم کی آگ ہم پر اثر نہیں کرے گی۔ اور یہ محبت کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت کی 2 وجہ ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، 2 چیزیں دیکھیں اگر اس کی زندگی میں پائی جاتی ہیں تو سمجھو کہ یہ آدمی واقعتاً اس کی جسم کے اندر، اس کے روح کے اندر، واقعتاً دل کے اندر محبت ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل پیرا کرنا، یعنی کہ جو نبی کا طریقہ ہے اس کو نہ چھوڑے۔ دوسرا یہ کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ ہمارے سلف و صالحین اور ہمارے اکابرین جو تھے وہ کسی کو بتلایا نہیں کرتے تھے، مگر کبھی کبھی تحدیث میں نعمت کے طور پر، یعنی کہ اللہ کا شکر اور دوسروں کو جگانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ ایسے بزرگ تھے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر ایک دن میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، 1 لاکھ مرتبہ۔ ہم تو چھوٹا درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مکمل پڑھا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف 1 لاکھ ایک دن میں پڑھا کرتے تھے، تو ایک مہینے کا 30 لاکھ درود شریف نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا انداز آپ دیکھیں۔ جس بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی نا، وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو بھی نہیں چھوڑے گا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی ضرور پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے لڑنے جانا ہے کافروں کے خلاف، جو کسی کی جتنے بس میں ہے وہ چندہ دے دے، جتنا کسی کے بس میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے، اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کر کہا یا رسول اللہ میرے بس میں یہی۔ اب دیکھو بس میں گھر کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اور جب پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، کہا یا رسول اللہ ایک آپ کا اور ایک اللہ کا نام چھوڑ کر آئے، اس کے علاوہ میرے گھر میں اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ محبت کی علامت۔ ایک صحابی جن کا نام عقیل انصاری تھا، سب سے غریب صحابی، سب سے غریب، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں رونے لگے کہ آج عقیل انصاری کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور میں اللہ کے نبی کے حاضر تھے، اتنا میرے پاس کچھ نہیں ہے، رونا شروع کر دیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ رونے سے کام نہیں بنے گا، مدینہ کے بازاروں میں جا کر آوازیں لگانا شروع کر دی، اگر کسی کو مزدور کی ضرورت ہے تو میں مزدوری کرنے کے تیار ہوں، مجھے تھوڑی سی اجرت دے دینا، تھوڑی سی اجرت دے دینا، میں مزدوری کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے کہا اچھا یہ ہمارا فلاں کام ہے، یہ کر دو، ہم آپ کو اجرت دے دیں گے۔ وہ صحابی رسول نے وہ کام کیا تو جب ان کی اجرت بنی، ایک کھجور کا تھیلا نہیں ہوتا تھا، وہ دے دیا کہ یہ آپ کی اجرت بنتی ہے۔ اب وہ صحابی خوشی کے ساتھ وہ کھجور کا تھیلا لائے، اور وہاں پر اللہ کے نبی کے سامنے ڈھیروں مال پڑا ہوا تھا، ڈھیروں مال پڑا ہوا تھا، کوئی مال لایا، کوئی اشرفیہ لایا، کوئی پیسے لایا، کوئی درہم لایا، کوئی دینار، یعنی کہ جو کچھ تھا سارا اللہ کے نبی کے پاس۔ اب یہ صحابی شرماتے ہوئے کہ یار اتنا بڑا کچھ، اب دیکھیں ایک بندے کے پاس لاکھ روپے اور آپ اس کے سامنے اپنے 5 روپے دکھائیں تو آپ کی 5 روپے کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ صحابی دل کے اندر یہ پورے تھے کہ یار میرے پاس تو اتنا، یہ لوگوں نے اتنا بڑا مال رکھا ہوا ہے اور میرے پاس صرف ایک کھجور ہے، اور وہ بھی تھیلی میں رکھ دیا۔ تو جب رکھ دیا، اللہ رب العزت نے عرش سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ یہ آپ کے ایک بندے نے جو ایک اخلاص کے ساتھ ایک چند کھجوریں یہ ڈیر پہ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے خوش ہوں کہ سارا ثواب اور جتنا ثواب ہے میں اس کو بھی دوں گا، باقیوں کو بھی دے دوں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اخلاص کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، یعنی کہ اس کو نبی سے محبت دی، اس نے محبت میں وہ کام کیا جتنا اس سے ہو سکا۔ اب دیکھیں ہمیں محبت ہے، درود شریف تو ہم پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کریں زبان کو چلاتے جائیں، زبان کو ہلاتے جائیں، تو درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ اور یاد رکھنا ایک عمل ایسا ہے، علماء نے لکھا ایک عمل ایسا ہے کہ جو کبھی اللہ کے دربار میں رد نہیں کیا جاتا۔ اب میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لاکھوں روپے عطا فرما، اللہ کی مرضی ہے اس کو قبول کرے، اللہ کی مرضی اس کو رد کر دے۔ میں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین اور دنیا دونوں عطا فرما، اللہ کی مرضی عطا کرے، اللہ کی مرضی عطا نہ کرے۔ مگر ایک عمل ایسا ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ وہ درود شریف۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، جیسے کیسے بھی آپ نے پڑھا، وضو کے ساتھ پڑھا، بغیر وضو کے پڑھا، جس حالت میں بھی آپ نے پڑھا، وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں دعا مانگوں میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر درود شریف پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ایسے قبول کرے، بشرطے کہ محبت کے ساتھ۔ تو لہٰذا درود شریف کا نذرانہ آپ نے ضرور پیش کرنا ہے۔ یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، غیر رمضان کی بات ہے، بلکہ سال کے 360 365 جتنے بھی دن ہیں نا، اس میں درود شریف اور سال کے سارے معمول کو جب تک آپ کی زندگی ہے، یہ آپ نے ضرور ایک دن میں 100 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں، چاہے چھوٹا پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، یا دوسرا پڑھ لیا کریں، مگر ایک دن میں ضرور بضرور درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین برحمتک۔